بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو دبا کر میرے چینل کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، پراسرار اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، چاروں طرف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ کلاک ٹاور نے رات کے 11 بجائے تو سناٹا اور مزید گہرا ہو گیا۔ دسمبر کے آخری دن تھے، راتیں سرد ترین تھی، کوہرے کی وجہ سے ستارے بھی مدھم تھے۔ سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی یخ بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے پورے جسم کو گرم جیکٹ سے اور کانوں پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ میں آہستہ چلتا یہ اس 200 سال پرانے قبرستان کی طرف جا رہا تھا جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ یہ پہاڑی قبرستان انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے ایک قدیم اور شکستہ قلعے سے متصل تھا، جس کی شہرت اچھی نہ تھی، جو کہ انگریزوں نے کسی دور میں آزادی کے سرفروشوں کو کچلنے کے لیے بنایا تھا۔ کہا جاتا تھا یہ قلعہ انگریزوں کی عیاشی اور جرموں کا مرکز تھا، اور جو بھی انگریز سپاہی مارا جاتا تھا اس کی لاش اس قلعے کے قبرستان میں دفن کر دی جاتی تھی۔ ایک روز آزادی کے متوالوں نے اس قلعے پر حملہ کر دیا۔ انگریز شراب اور عیاشی میں دھت تھے، اس لیے زیادہ مزاحمت نہ کر پائے اور سب کے سب مارے گئے۔ مجاہدین نے پورے قلعے کو آگ لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد یہ علاقہ آسیب زدہ مشہور ہو گیا، اور اس قبرستان میں ان انگریزوں کی روحیں عوام کو بھٹکتی ہوئی نظر آنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں یہ علاقہ ویران ہو گیا۔ 200 سال کے عرصے میں زمانے کے سرد و گرم سے اس قبرستان کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا۔ بڑے بوڑھوں نے درست ہی کہا ہے، اور الہامی کتابوں اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی ضروریات صرف اللہ سے مانگو، چاہے وہ ضرورت کتنی ہی چھوٹی اور بڑی کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے اپنی ضروریات اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسرے راستوں کا انحصار کیا، جس کے بعد میں مصائب میں گھرتا ہی چلا گیا۔ میں قبروں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کسی زمانے میں بڑے ہی کروفر کے ساتھ گھومتے تھے، آج وہی لوگ عبرتناک حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے اچانک مجھے اپنے ارد گرد کسی کے موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی غیر مرئی وجود میرے ساتھ چل رہا ہو۔ کسی کی موجودگی کا احساس اس قدر قوی تر تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ خوف کی ایک لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ قلعہ اور قبرستان آسیب زدہ تھا۔ اچانک مجھے اپنے کانوں کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میلوں دوڑ کر آیا ہو اور گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ مرزا، مرزا، مرزا۔ اچانک کسی نے میرے نام لے کر مجھے پکارا۔ بولنے والے کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ بولنے والا مرد ہے یا عورت۔ اتنا سنتے ہی میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ایک جھٹکا لگا، میرے حلق سے چیخ نکلی اور میں کھلی قبر کے اندر جا گرا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہ پایا، جسم نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ خوف اور دہشت کا محیط احساس تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خوف اور دہشت سے میرا دل جیسے کانوں کے پاس دھڑک رہا ہو، وقت جیسے رک گیا ہو، ایسی گھڑی کی طرح جو کہ برسوں پہلے بند ہو گئی ہو۔ میرے مساموں نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا میں اسی قبرستان میں مر جاؤں گا؟ خوف کا ایک مہیب احساس میرے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے نیچے سے دبوچ لیا ہو، میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ان استخوانی ہاتھوں کی گرفت بہت سخت تھی۔ ان ہاتھوں کی گرفت مجھے دباتی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ انسان جب بھی کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت اللہ ہی یاد آیا تھا۔ آپ یقین کریں، اللہ کی یاد آتے ہی مجھے اپنے دل سے ڈر و خوف دور ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔
میں نے ان ہاتھوں کی گرفت واضح طور پر ڈھیلی ہوتی محسوس کی۔ جیسے ہی ہاتھوں نے مجھے چھوڑا میں فوراً ہی قبر سے نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے فوراً دوڑ لگا دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پراسرار قوت جس نے مجھے نیچے سے دبوچا تھا میرے پیچھے لگی ہو۔ اچانک بھاگتے بھاگتے میں کسی قبر سے ٹکرایا اور اچھل کر نیچے گر پڑا۔ گرتے ہی میرے سر پر ایک شدید چوٹ لگی، پھر میرا ذہن گہن اندھیروں میں ڈوب گیا۔ میرا نام مرزا اکبر علی خان ہے۔ اپنی اس ہولناک اور پراسرار داستان جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں، آج تک میں اس کی ہولناکی سے نہیں نکل پایا ہوں۔ میں آج آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں اس رات قبرستان میں کس مقصد کے لیے گیا تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے انسان ہمیشہ 3 چیزوں پر ہی جگڑتا ہے: زن، زر اور زمین۔ دنیا کا سب سے پہلا خون بھی ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا اور شاید آخری خون بھی ایک عورت کے لیے ہی ہوگا۔ میری بربادی کی داستان کا تعلق بھی ایک عورت سے ہی ہے، عورت جس کی وجہ سے میں ان پراسرار قوتوں کے چکر میں پھنس گیا، عورت جو کہ خود دوسری عورت کی دشمن بھی ہے، مرد کی شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اس مرد کی باتوں کے جال میں پھنس کر دوسری عورت سے دشمنی کر جاتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی نور کسی اور